بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربع نووی کی حدیث نمبر 30 حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، فلا تضیعوها، ان کو تم ضائع نہ کرو، وحد حموداً، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، لہذا ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، ان کے خلاف ورزی نہ کرو، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر بھولے ہوئے وہ بیان ہی نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی، رحمۃ لکم، تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے، فلا تبحثوا عنہا، تو لہذا ان کے بارے میں بحث نہ کرو، کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائے، اس لیے نہیں بیان فرمایا تاکہ انسان کہیں تکلیف اور مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، تو لہذا ایسے کاموں میں بحث کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں بیان نہیں کی، غیر حاصل گفتگو سے جو ہے یہاں پر منع کیا گیا ہے، کہ ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ عام طور پر باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے، یہ چیز کیسے، تو جن کو بیان ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے بارے میں بحث کرنے سے بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، ان کے بارے میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے حدیث نمبر 31، حضرت ابو العباس سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ، کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں ایسے عمل پر جب میں وہ عمل کروں، احبنی اللہ و احبنی الناس، کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرمائیں اور مجھ سے لوگ بھی محبت کریں۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذھد فی الدنیا، کہ جو دنیا ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرے گا، وَاذْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، تو لوگ جو ہیں وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے۔ کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، لوگوں کے ساتھ محبت کر، بغیر کسی غرض کے کہ مجھے وہاں سے پیسہ ملے گا یا کیا چیز ملے گی، تو لوگ جو ہیں وہ تیرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جو دنیا ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، یعنی اتنا حصہ انسان دنیا کے اندر رہے کہ جتنا اس کو دنیا کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے لیکن اس پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اسی طرح انسان دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا کی محبت جو ہے وہ اتنی دل کے اندر پیدا نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے جو ہے وہ احکامات سے انسان غافل ہو جائے۔ تو اگر انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، دنیا سے وہ بے نیاز رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کے منصب عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دونوں احادیث جو بھی پڑھی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔